محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحتی قلب و سینہ، معطر حسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمامی خوش عقیدہ مسلمان جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، چاہے وہ سعید پورہ کے ہوں، اسلام پورہ کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ذکر کی محفل میں، بابرکت محفل میں، اس بابرکت محفل میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات اور آپ کے اسوہ حسنہ پر گفتگو ہوں گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں سعید پورہ کے غیور نوجوان مسلمان کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا پروگرام ترتیب دیا، اس کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں ان کو عطا فرمائے اور ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں، گفتگو میں ہیں یا پھر دور سے سن رہے ہیں، گزارش ہے قریب آ جائیں، قریب سے سنیں، قریب سے سننے میں مزہ آئے گا۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر بڑی پیاری نعت جناب وقار صاحب سے سماعت کیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز بھی اور کلام بھی بڑا پیارا۔ دو چار اشعار نعت پاک کے سماعت کریں، پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں
ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ فقط ہے آپ ہی فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ سراپا معصیت ہوں بار ہے بے حد گناہوں کا سراپا معصیت ہوں بار ہے بے حد گناہوں کا بچانا نار دوزخ سے بچانا نار دوزخ سے خدا را یا رسول اللہ بچانا نار دوزخ سے خدا را یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ حقیقت میں بہت بڑھ کر کے ہے عرش معلیٰ سے حقیقت میں بہت بڑھ کر کے ہے عرش معلیٰ سے زمین جس پر ہو نقش پا تمہارا یا رسول اللہ زمین جس پر ہو نقش پا تمہارا یا رسول اللہ اور آخری شعر تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ
یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ربیع الاول شریف کی 12ویں مجلس کی یہ پہلی شب اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے حالات۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر دور میں انبیاء آتے رہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دوسرے راستے، دوسرا طریقہ، یا اگر خدا چاہے تو خود ہی دل و دماغ پہ بندوں کے اتار دے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، بارہا اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اپنے رب کے حکم کی بجا آوری تم پر ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ایسے بھی اپنے بندوں کی ہدایت فرماتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا۔ آپ نے سنا ہے علماء اکرام سے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر دور میں اس دور کے حساب سے، اس دور کے ماحول کے حساب سے، اس دور کے لوگوں کے معاملات کے حساب سے انبیاء آتے رہے اور دعوت و تبلیغ یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے، فریضہ انجام دیتے رہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی زندگی کو ہی مطالعہ کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہر دور میں نبی آئے، مگر ان کا ایک طریقہ یہ رہا کہ وہ ایک جگہ کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک خاص مقام کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے نبی بن کر آئے۔ ان کا جو دائرہ کار رہا وہ یہ کہ اس دور کے لوگوں کی اصلاح اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جانا، اور دعوت و تبلیغ احکام خداوندی کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کا طریقہ کار رہا۔
ہر دور میں نبی آئے اور اپنی اپنی امت کو راہ خدا پر چلانے کی کوشش کی. پتہ یہ چلا کہ یہ جو حضرت انسان ہیں، یہ جو حضرت انسان ہیں جس کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ ہم نے کرامت کا تاج انسان کے سر پر سجایا ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کرامت کا تاج حضرت انسان کے سر پر اللہ نے جو سجایا. اور اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے سے پہلے اللہ نے جو فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ چھوڑ دیا. آپ لوگ تو ادھر دیکھیے، پیچھے والے حضرات سامنے آ کر بیٹھ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا سا اچھا لگے گا بولنے میں بھی، اب مجھے بھی لگے گا کہ لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ نے جو کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. حضرت انسان کی تخلیق ہونے والی ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا یہ انسان کو پیدا کرے، انسان کو پیدا کرے گا. باری تعالی ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قعود میں ہیں، قیام میں ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں. یہ انسان تو دنیا میں خوریزی کریں گے، جھگڑا فساد آندولن کریں گے، فساد برپا کریں گے. مولا ان کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے، ہے نا. حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آنے کے بعد پھر آپ نے سنا ہے وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے نا. کس طریقے سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور کیا کیا معاملات ہوئے. تو انسان، کیونکہ انسان کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ہے شہوت، جس کا نام ہے شہوت. ایک نفس ہے انسان کے اندر، ایک شہوت ہے انسان کے اندر. انسان نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر کے، شہوت پرست ہو کر کے انسان گناہ کے راہ کو اختیار کرتا ہے نا. انسان شہوت پرست ہونے کے بعد، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونے کے بعد، نفس امارہ جب مضبوط ہو جاتا ہے، نفس لوامہ جب کمزور ہو جاتا ہے، جب انسان کو نفس مطمئنہ کی تلاش میں مشکلیں آنے لگتی ہیں اور انسان جب بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت انسان کی رہبری و رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. ہر دور میں، ہر قوم میں نبی آئے. جو بھی انسان بے راہ روی کے شکار ہوئے ان کو اللہ کی طرف بلایا. نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ دیکھیں کہ 950 سال تک کم و بیش آپ دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے اللہ کی بارگاہ کی طرف، لوگوں کو دعوت دیتے رہے. لوگوں نے مذاق بنایا، ٹھٹھا اڑایا، نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوئی، نہ جانے کیا کیا الزامات، نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں. نوح علیہ السلام کے حوالے سے آپ کشتی بنا رہے ہیں تو مذاق بنایا جا رہا ہے، ٹھٹھا کیا جا رہا ہے. مگر یہ اللہ کے مقدس نبی اور رسول جو آئے، وہ جو اللہ کا پیغام، جو اللہ کا حکم تھا کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا ہے، اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ایسا ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر کے ہمارے نبی کے دور تک یہ جو بیچ کا عرصہ گزرا ہے، یہ کم و بیش 571 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ کتنا زمانہ گزرا ہے؟ 571، 571 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دائرہ کار تھا خاص محدود جگہ تھی، ہے نا، اور اگر وہ سب کو نیکیوں کے راستے پر لا بھی دیتی ہے نا، تو بھی یہ بیچ میں جو 571 سال کا زمانہ ڈسٹینس جو ہے، یہ بہت بڑا ڈسٹینس ہے۔ انسان نمازی بن جاتا ہے، انسان نیک عمل کرنے لگتا ہے، مگر شیطان جب اس کے قریب آتا ہے اور اس کو بہکانے کی، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر انسان نمازوں کو ترک کر کے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ چند لمحوں، چند ساعتوں یا چند منٹوں کی بات ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے کہ انسان ابھی نمازی تھا، ابھی گناہ کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے نا۔ اب جب چند لمحوں کی یہ بات ہے تو 571 سال کا جو زمانہ بیچ کا رہا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لینے کے بعد اور حضور کے دنیا میں تشریف آوری سے تک جو زمانہ گزرا ہے وہ 5 صدیوں کا زمانہ رہا ہے، 500 سال سے زیادہ کا زمانہ رہا ہے۔ اب اس زمانے میں لوگوں کا حال، اللہ اکبر، اس 571 سال کے بیچ کا جو ٹائم رہا، جو وقت رہا، جو زمانہ رہا، یہ اتنا پر خطر رہا کہ لوگ اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو گئے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو بتاتے ہوئے زبان ہماری بند ہو جاتی ہے۔ حیا اور شرم کی وجہ سے حال یہ کہ زبان بند ہو جاتے، کھلنے کا، زبان سے کچھ بولنے کا جو سکت ہے وہ دھیرے دھیرے مان پڑ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد صرف اور صرف آپ کے، ہمارے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کائنات کے چپے چپے، گوشے گوشے میں، جہاں جہاں بھی جس جس دھرم کے لوگ بسے ہیں، جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی جس دھرم کے لوگ بسے ہیں، ہر ایک پر میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، ہر ایک پر۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی مولانا صاحب ایسے بولتے نہیں، بتائیں گے انشاءاللہ وہ کیسے۔ اور اسپیشلی جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، چھوڑ دو کافی مسئلہ، اچھا ہے، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، کیوں معلوم؟ اس کی وجہ یہ کہ چڑھا دو اس کے اوپر، تم ہی چڑھا اس کو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے، ہم لوگ اسپیشلی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ہر کسی کو زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑی ہے نا۔ کسی نے اس سے لیا، کسی نے اس سے لیا، کسی نے اس سے لیا، اور تمام چیزوں کو لے کر کے اپنی زندگی میں شامل کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ اسے آیا ہے نا۔ آج بھی کھانے کا طریقہ آپ کے یاول کا الگ ہے، مہاراشٹرا کا الگ ہے، بنگال کا الگ ہے، کیرلا کا الگ ہے، تمل ناڈو کا الگ ہے۔ ہندوستان ہی میں
آپ کو کتنی جگہ ایسی مل جائیں گی جن کے کھانے کا انداز الگ، پینے کا انداز الگ، پہننے کا انداز الگ، بولنے کا انداز الگ، گفتگو کے آداب الگ. کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی تمل بول رہا ہے، کوئی ملیالم بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی بنگالی بول رہا ہے، کوئی ڈچ بول رہا ہے، کوئی فرینچ بول رہا ہے، کوئی اسپینش بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے. نہ جانے اس دنیا میں کتنے لینگویج ہیں، کتنے بھاشے ہیں، اور کتنے طرح کے پکوان ہیں. سب الگ الگ ہیں، اور جو سب الگ الگ ہیں یہ چیزیں کسی نہ کسی سے لی گئی ہیں، کسی نہ کسی سے سیکھی گئی ہیں. مگر مسلمان اللہ کا بندہ، رسول کا امتی، ان کی شان یہ کہ انہیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کسی اور در کی، کسی اور گھر کی، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ان کے تمام تر زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی کافی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول کی زندگی میں ہمیں کھانے کا طریقہ چاہیے، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. پینا کس طریقے سے ہے، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. پہننا کپڑے کون سے ہیں، کس طریقے سے ہیں، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہمیں سر میں کیا پہننا ہے، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہمیں چلنا کس انداز سے ہے، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہمیں بولنا کس طریقے سے ہے، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. بڑوں سے بولنے کا انداز کیا ہونا، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. چھوٹوں کے ساتھ کس انداز سے بات کرنی ہے، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. بڑا کوئی بولے، بڑا کوئی بیان کرے، کوئی بولے، کس انداز سے سننا، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں. کھانے سے پہلے کس طریقے سے ہاتھ دھونا، کھانے کا انداز کیا ہو، لقمہ اٹھانے کا انداز کیا ہو، کس انداز سے چبایا جائے، کس وقت پانی پیا جائے، یہ تمام تر چیزیں مصطفیٰ کریم کی زندگی میں آپ کو ملیں گی. آپ کو سونا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سونے سے پہلے کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، بستر کو جھاڑنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بستر کو جھاڑنا چاہیے یا نہیں جھاڑنا چاہیے، سو کر اٹھنے کے بعد کون سی دعا کرنی چاہیے. آپ سو رہے ہیں، نیند میں ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کی تعبیر کس انداز میں ہونی چاہیے، یہ تمام تر چیزیں آپ کو مصطفیٰ کریم کی زندگی میں ملیں گی. آپ آگے بڑھیں. آپ کو شادی کرنی ہے، شادی میں نکاح کے پرکار کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، نکاح میں مہر کتنی ہونی چاہیے، عورت کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہے، کنواری ہے تو کیا حقوق ہے، شادی شدہ ہے تو کیا حقوق ہے، خلا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، زہار کسے کہتے ہیں، لعان کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، ایک دو تو کیا حکم ہے، دو دے تو کیا حکم ہے، تین پر کیا حکم ہے، تین ایک ساتھ دے تو کیا حکم ہے. یہ تمام تر چیزیں آپ کو مصطفیٰ کریم کی زندگی میں ملیں گی. یہ تمام تر چیزیں آپ کو مصطفیٰ کریم کی زندگی میں ملیں گی. آپ بازار جا رہے ہیں تو بازار جانے کے آداب کیا ہیں، سامان لینے کے آداب کیا ہیں، آپ کچھ خرید رہے ہیں، خریدنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دام جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ قرض لینا چاہتے ہیں وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ پیسہ پہلے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، تجارت کے کیا احکام ہے، ادارے کا کیا حکم ہے، بازار جانے کی دعائیں کیا ہے، بازار سے آنے کی دعائیں کیا ہے، بازار میں کرنا کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کو مصطفیٰ کریم کی زندگی میں ملیں گی. آپ ان
समझ लें कि आप घर में हैं तो मुस्तफा करीम की जिंदगी का मुताला करना है, आप घर से बाहर हैं तो मुस्तफा करीम की जिंदगी रहबरी और रहनुमाई करती नजर आती है। आप मस्जिद में चले जाएं, मस्जिद में दाखिल होने का तरीका क्या है, पहले दाहिना कदम डालने या बायां कदम रखें, इसका तरीका क्या है। आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, वुजू करने का तरीका क्या है, वुजू में सुन्नतें क्या है, वुजू में फराइज क्या है, वुजू में मुस्तहबात क्या है। मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आपको वुजू करने से पहले दुआ कौन सी पढ़नी है, वुजू के बीच में दुआ कौन सी पढ़नी है, वुजू के बाद दुआ कौन सी करनी है, इस दुआ करने के फायदे क्या है, दुआ करने का तरीका क्या है, ये तमाम चीजें आपको मुस्तफा करीम की जिंदगी में मिलेंगी। आप नमाज में खड़े हो गए, खड़े होने का तरीका, क़याम का तरीका, क़ुऊद का तरीका, रुकू का तरीका, सुजूद का तरीका, जलसे का तरीका, कादे का तरीका, सलाम फेरने का तरीका, पढ़ना क्या है, कब पढ़ना है, तरतीब किस अंदाज में होनी चाहिए, सलाम किस अंदाज में फेरा जाए, सलाम में क्या कहना है, आपको जो है कादे में क्या कहना है, आपको तशहुद में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ना मसनून है, ये तमाम तर चीजें आपको मुस्तफा करीम की जिंदगी में मिलेंगी। अल्लाह अकबर। एक लफ्ज में आप यूं समझ लें, आप यूं समझ लें, बस एक जुमले में बात को समझ लें कि आपके पैदाइश से लेकर के दुनिया से जाने तक, पैदाइश से लेकर के दुनिया से जाने तक हर एक चीज को अगर आपको देखना है तो किसी ऐरू गैरू नथू खैरू गैरू चीजों को देखने की या किसी की राह इख्तियार करने की मुसलमान को कतई जरूरत नहीं है। वो मुस्तफा करीम की सीरत का मुताला करे, हर चीज उन्हें मुस्तफा करीम की सीरत में मिल जाएगी। बच्चा पैदा होता है, कैसे पैदा होने के बाद उस बच्चे के अहकाम क्या होंगे, उसके जो है अकीके का मसला क्या है, अकीका किस अंदाज में करनी चाहिए, कितने बकरे बच्चे के लिए है, कितनी बकरियां बच्ची के लिए है, कब एक बच्चा एक बकरी जो है एक बच्चे के लिए कर सकते हैं। ये तमाम तर चीजें मुस्तफा करीम की जिंदगी में आपको मिलेगी। हद तो ये है, इंसान मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, अब मरने के बाद भी उसके दफन का तरीका, उसके दफन का तरीका, उसके नहलाने का तरीका, जनाजा ले चलने का तरीका, कब्रिस्तान पहुंचने का तरीका, जनाजा पढ़ने का तरीका, कब्रिस्तान में जाने के बाद मस्जिद को दफन करने का तरीका, उसके कब्र को बनाने का तरीका, कब्र के प्रकार कितने हैं वो तमाम तर तरीके, कब्र में उतारने के तरीके, दफन करने के बाद मस्जिद को तलकीन कैसे किया जाए, तलकीन मस्जिद का तरीका, दफन करने का कितनी देर कब्र में बैठा रहे इसका तरीका, दफन करने पर क्या पढ़ना चाहिए इसका तरीका, दफन से वापस आने पर उसके मय्यत के घर वालों से किस तरीके से बात करनी चाहिए इसका तरीका। ये तमाम तर चीजें आपको किसी और के पास नहीं, अगर मिलेगी तो मुस्तफा करीम की बारगाह से मिलेगी, अगर मिलेगी तो मुस्तफा करीम की सीरत से मिलेगी। इसलिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि स्पेशली मुसलमान वो है कि मुसलमान पर अल्लाह का इतना बड़ा करम, मुस्तफा करीम का इतना बड़ा करम कि मुसलमान किसी और धर्म मुसलमान को, एक मोमिन सालेह को, एक मोमिन को, रसूल की उम्मत को किसी और धर्म में जाने की, किसी और घर में जाने की, किसी के पीछे पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। कुरान का मुताला करे, हदीस का मुताला करे, सीरत रसूल का मुताला करे, तमाम चीजें बेहतर से बेहतर होती नजर आएगी। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, रसूल तुम्हारे लिए आइडियल है। अरे हर तो ये है कि मैं मांग रखनी है, रसूल की जिंदगी में देखो, सर में तेल डालना है, रसूल की जिंदगी को देखो, तुम्हें दाढ़ी बनानी है, रसूल की जिंदगी को देखो,
دیکھو، تمہیں مان نکالنا ہے رسول کی زندگی کو دیکھو، تیل لگانا ہے رسول کی زندگی کو دیکھو، ہاتھ دھونا ہے رسول کی زندگی کو دیکھو، پاؤں دھونا ہے رسول کی زندگی کو دیکھو، تمہیں برش کرنا ہے، تمہیں مسواک کرنی ہے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو، ناک میں پانی چڑھانا ہے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ قرآن نے اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی آئیڈیل ہے وہ رسول کی ذات ہے، تم رسول کی ذات کا مطالعہ کرو گے تم یہاں بھی کامیاب ہوتے نظر آؤ گے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک پر میرے مصطفیٰ کا احسان ہے نا، ہے نا، بات یہی چل رہی تھی نا، ہر ایک پر میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے گا، ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی ہم رسول کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم پر احسان ہے، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، مومن بن گئے اور اسی کلمے کے سہارے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ہم پر احسان ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی، مگر دوسروں پر احسان ہے، یہ بات سمجھ کے باہر ہے نا، احسان دوسروں پر، بھائی وہ ہمارے دھرم میں نہیں، ہمارے دین میں نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، رسول کو مانتا نہیں، پھر اس پر احسان یہ کیسے ہے نا، پھر ان پر احسان یہ کیسے؟ آپ تاریخ اور آپ پلٹ کر دیکھیں، تاریخ پڑھیں، اب میں انجیل برنباس کی تاریخ بیان کروں، فرستو کی تاریخ بیان کروں، ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ کو بیان کروں تو پتہ چلا کہ 12 دن کی تقریر اسی میں ختم ہو جائے گی، ہے نا، کچھ چیدہ باتیں تاکہ ہمارے ذہن کے آبگینے صاف ہو جائیں، اور وہ لوگ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ بات سما جائے، اللہ ہدایت دے، توفیق دے، دین سے جڑ جائے، ہے نا۔ آپ جب پہلے کی عرب کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، چاند کی پرستش، ستاروں کی پرستش، ہے نا، سورج کی پرستش، حد تو یہ ہے کہ فرشتوں کو پوجا جاتا تھا، ہے نا، چوہے کو پوجا جاتا تھا، ہاں یہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم چلے گا شرمگاہوں کی پوجا ہوتی تھی، آپ جانتے شرمگاہوں کی پوجا ہوتی تھی، حال یہ تھا کہ ایک انسان، ایک مرد جب اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہوتا، اپنی نفسانی خواہشات کو مٹانے کے لیے جب اسے کوئی عورت نہ ملتی، تاریخ پڑھ کر دیکھا کو معلوم چلے گا کہ اپنی ماں سے زنا کرتا تھا، حال توہم پرستی، بت پرستی، مادہ پرستی اس قدر لوگوں کے اندر رائی تھی، اللہ اکبر، کہ حال یہ تھا کہ اگر بارش نہیں ہوتی، قحط سالی کا زمانہ آ جاتا، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوتے، بلک رہے ہوتے، تو ایسے وقت میں ایک طرح کی لکڑی آتی ہے جس کا نام غالباً واصلہ ہے یا کچھ، وہ دو لکڑی کو گائے کی پوچھ میں باندھ دیا جاتا، اور گائے کی پوچھ میں باندھنے کے بعد اس پر آگ لگا دیا جاتا، اور اس گائے کو بالکل پر خطر پہاڑیوں پر چڑھایا جاتا،
لکڑیوں سے مار مار کر کے، اور عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ گائے بھٹکتے بھٹکتے پر چڑھ گئی تو بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا عقیدہ رہا ہے، یہ لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ حال یہ تھا اگر قوم کا کوئی سردار مر جائے، قوم کا کوئی سردار مر جائے تو اونٹ یا اونٹنی کی گردن کو ٹیڑھی کرتے، گردن لمبی ہوتی ہے اونٹ کی، اس کو ٹیڑھی کر کے بالکل ادھر ملا دیتے، اس کے اوپر کا کوہان رہتا ہے وہاں تک ملا دیتے، ٹیڑھی کر دیتے، اور ٹیڑھی کرنے کے بعد اس اونٹ کو ایک گڑھے میں ڈال دیتے، کھانا پینا سب بند کر دیتے، نہ کچھ کھانے کو دیتے نہ کچھ پینے کو دیتے، اور وہ اونٹ وہاں پر تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ جب اونٹ مر جاتا تو اسے جلا دیتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ آج ہم نے اس اونٹ کو جلا دیا تو یہ اونٹ کل جب ہمارے سردار قبر سے اٹھیں گے تو اٹھنے سے پہلے یہ اونٹ سواری کی شکل میں اس کی قبر پر کھڑا ہوگا۔ یہ لوگوں کا عقیدہ رہا، طریقہ رہا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھا آپ کو معلوم چلے گا کیا لوگوں کے طریقے رہے ہیں، کیا مادہ پرستی رہی ہے، کیا توہم پرستی رہی ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات اور کیا کیا عقیدے باطلہ لوگوں نے بنا کر کے چھوڑ رکھا تھا۔ حال یہ تھا اگر بیوی حائضہ ہوتی اور جب وہ پاک ہوتی تو بیوی کو سب سے پہلے اس دور کا یا اس گاؤں کا جو سب سے بڑا شجاع طاقتور آدمی یا جو ہے وہ سخی آدمی ہوتا اس کے پاس بھیجا جاتا تاکہ یہ آدمی میری بیوی سے ملے اور اس کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہو وہ بچہ بھی طاقتور پیدا ہو یا پھر سخی پیدا ہو۔ یہ طریقہ لوگوں کا رہا ہے، یہ طریقہ لوگوں کا رہا ہے۔ ایک اب کی بات بتا رہا ہوں میں، اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے سے آنے سے پہلے یہ سارے واقعات ہوا کرتے تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہے بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا، ماں کے ساتھ زنا جو ہے، حد تو یہ لواط عام، حد تو یہ کہ بالکل باضابطہ طور پر لونڈیوں کی بازار لگتی تھی، زنا کو عام کہتا تھا، شراب خوری عام، زنا کاری عام، عیاشی عام، بچی پیدا ہو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حال یہ اگر کسی بچی پیدا ہو جائے، بچی کو رکھنا ہو، بچی کو دفن نہ کرنا ہو، اسے رکھنا ہو، اس بچی کے جسم پر اون کا یہ بال کا لباس اس کو پہنا کر کے عرب کے طبقے صحرا میں اسے بکریاں چرانے کی چھوڑ جاتا تھا، اور ساری زندگی وہ بچی عیش کی زندگی، اچھی زندگی، گھریلو زندگی نہیں گزار سکتی، اس کا کام بس وہی تھا بکریاں چرائے، جو چاہے اس سے ملے، جو چاہے اس سے مفارقت کرے، جو چاہے برا کام کرے۔ جس بچی کو زندہ رکھنا مقصود ہوتا تھا اور جس بچی کو دفن کرنا مقصود ہوتا تھا، اس بچی کو اچھے طریقے سے پالا جاتا، ناز و نعمت کے ساتھ پالا جاتا، اس کو اچھا کھانا دیا جاتا، اچھے کپڑے دیے جاتے۔ جب بچی کی عمر 7 سال کو ہو جاتی تو باپ جو ہے جنگل میں جا کر کے پہلے گڑھا کھودتا، گڑھا کھودنے کے بعد گھر کو آتا، بیوی سے کہتا کہ میں اپنی بچی کو آج اس کے ننھیال میں دعوت میں لے کر کے جاؤں گا، لہذا میری بچی کو سجا دو، اسے سوار دو، اچھے کپڑے پہنا دو، عطر لگا دو۔ ماں بچی کو سجا دیتی، باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے اسی گڑھے کی طرف جاتا، اور جب گڑھے کے قریب پہنچتا تو باپ کہتا اے بیٹی ذرا جھانک کر تو دیکھ اس گڑھے میں کیا ہے۔ جب بچی جھانکتی تو باپ پیچھے دھکا مار کر کے اس گڑھے بچی کو ڈال دیتا تھا۔ اس طریقے سے بچی تڑپ تڑپ کر بغیر بھوک بغیر کھانے پینے کے بچی تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی تھی۔ یہ عرب والوں کا حال تھا۔ اللہ اکبر، یہ عرب کے ان لوگوں کا حال تھا جو درندہ صفت انسان تھے، ان لوگوں کا حال تھا جو اپنے آپ کو عرب کے رئیسوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا ان عرب والوں نے، ان لوگوں نے نہ جانے کیا کیا جو ہے گل کھلائے ہیں،
نہ جانے کیسی کیسی باتیں. اسی ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی شوہر مر جائے تو شوہر کے چتا پر جو ہے بیوی کو لٹایا جاتا تھا. اسی ہندوستان کی سرزمین پر اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو گنجا کرا کر کے چہرے پر کالک پوت کر کے گدھے پر بٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا. لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ عورت منحوس ہے, اس کی منحوست اس قدر ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا, یہ وقت کی ٹائم ہے, اس سے بچا جائے. اس قدر ہار عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. یہ ناروا سلوک, یہ برتاؤ, یہ ظلم عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. ایک ایک آدمی, ایک ایک دو نہیں بلکہ 13 بچیوں کو زندہ زمین پر گاڑ دیا کرتے تھے. کوئی 10 بیٹی کو, کوئی جو ہے 13 بیٹی کو, کوئی 9 بیٹی کو, کوئی 5 بیٹی کو زندہ گاڑ دیتا تھا اور فخر کرتا تھا, دیکھو میں نے اپنی 10 بیٹیوں کو گاڑ دیا ہے, دیکھو میں نے اپنی 13 بیٹیوں کو گاڑ دیا ہے. فخر محسوس کرتے تھے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ ظلم عورتوں کے ساتھ تھا, یہ جبر, یہ تشدد عورتوں کے ساتھ تھا. لیکن باہر اسلام تیری عظمتوں کو سلام, اے اسلام تیری بلندیوں کو سلام, اے اسلام تیری رفعتوں کو سلام. اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک, یہ برتاؤ کیا جاتا تھا. لیکن جب سرکار آئے, مصطفیٰ کریم آئے, تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنی 4 بیٹیوں کو پال پوس کر کے پروان چڑھا دیا اور اس کو تعلیم دے کر کے اچھے گھر میں اس کی شادی کر دی, آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے میری یہ دونوں انگلیاں ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو اپنی 4 بیٹی کو پال پوس کر کے پروان چڑھا دے, اس کی شادی کر دے, 2 انگلیوں کے درمیان سرکار نے فرمایا 2 انگلیوں کی طرح, یعنی ایک انگلی کے پاس دوسری انگلی ہے, اس قدر قریب جنت میں وہ انسان ہوگا جو اپنی 4 بیٹی کو پروان چڑھا کر کے شادی کر دے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹی ہے, آقا نے فرمایا اس کی 3 بیٹی کو شادی کرا دے, پال پوس کے پروان چڑھا دے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کہا سرکار جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس سے بھی وہی گزشتہ میرا حد تو یہ ہے یا رسول اللہ جس کی کوئی بیٹی نہ ہو, آقا فرماتے ہیں اپنی بہن سے پیار کرے اور بہن کی شادی کرا دے. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کریم کے آنے کے بعد, مصطفیٰ کریم کے دنیا میں ظاہر ہونے پر میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں اسلام کا حال یہ ہے کہ عورتوں کو پردے پر رکھا جاتا ہے, اسلام کا حال یہ ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے غلط سلوک, غلط برتاؤ کیا جاتا ہے. میں نے کہا کون سا غلط سلوک؟ کہتے ہیں پردے میں رکھا جاتا ہے, ان کے حقوق کو دبایا جاتا ہے. کہا کون سا حقوق؟ کہا جب کبھی زمین و جائیداد کے بنٹوارے کی بات آتی ہے تو مرد کے 2 حصے نکلتے ہیں, عورت کا 1 حصہ نکلتا ہے. ہم نے کہا نادان تم نے سمجھا نہیں, اسلام کی خوبصورتی کو تم نے جانا نہیں, اسلام کی خوبصورتی کو سمجھو, اسلام کیا کہتا ہے اس کو جانو. تم جانتے ہو عورت کے لیے ایک حق باپ کے طرف سے ہے اور ایک حق شوہر کی طرف سے ہے, ایک حصہ باپ کی طرف سے ہے, ایک حصہ شوہر کی طرف سے ہے. اگر عورت کو صرف باپ کی طرف سے حصہ ملتا, شوہر کی طرف سے نہ ملتا تو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بن جاتی. اسلام نے کہا ایک حصہ باپ کی طرف سے ہو, ایک حصہ شوہر کی طرف سے ہو, تاکہ عورت کے دل میں باپ کی بھی محبت رہے اور شوہر کی بھی محبت رہے, میکے والوں کی بھی محبت رہے, سسرال والوں کی بھی محبت رہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں اسلام کا حال یہ ہے
آج لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کا حال یہ ہے، اسلام بڑا ظلم کرتا ہے، عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے کہا نادان، تاریخ کے اوراق پلٹ کرتے وہ تمہارے لوگ تھے جو بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ تمہارے لوگ تھے جو زندہ دفن بچوں کو کیا کرتے تھے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ باپ کس کلیجے کے ساتھ اپنی بیٹی کو دفن کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، حمل پیٹ میں ہے، شوہر جاتا ہے کمانے کے لیے، کہا اے میری شریک حیات سن، میں باہر جا رہا ہوں کمانے کے لیے، اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا۔ شوہر چلا جاتا ہے، ادھر اس عورت کے کچھ مہینوں کے بعد جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ نہیں بچی ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ اللہ پر اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کا گلا کیسے گھوٹوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا کیسے گھوٹوں؟ دنیا کیا کہے گی؟ تو ڈائن ہو گئی ہے جو اپنے بچے کا گلا گھوٹ رہی ہے۔ دنیا تمہیں ڈائن کے نام سے جانے گی، اس لیے کہ ماں کی ممتا اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بچہ اگر کمانے والا ہے، بچہ خوبصورت ہے تو بھی ماں سینے سے لگاتی ہے، اور اگر بچہ نکما ہے، بدصورت ہے تو بھی ماں سینے سے لگاتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت خیال کرتی ہے کروں تو کیا کروں، بیٹی پیدا ہوئی ہے، پڑوس کی عورت سے کہتی ہے دیکھیے میری بیٹی ہے، رہے گی تیرے گھر پہ، کھائے گی تیرے گھر پہ، پیے گی تیرے گھر پہ، دیکھ بیٹی میری ہے، پروان تیرے گھر پہ چڑھے گی، جتنا پیسہ چاہے مجھ سے دے دو، جتنی دولت چاہے مجھ سے دے دو، لیکن اس راز کو راز رہنے دینا، کبھی بھی میرے شوہر سے نہ بتانا۔ اللہ اکبر۔ دونوں میں سمجھوتا ہو جاتا ہے، بچی اس کی جو آنگن میں کھیلتی ہے، کبھی اس آنگن میں آ جاتی ہے، دونوں طرف سے بچی کو پیار ملتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر آتا ہے، آنے کے بعد بیوی سے پوچھتا ہے اے میری شریک حیات تیرے پیٹ میں میرا بچہ تھا، بتاؤ تو صحیح تو نے کیا کیا؟ عورت کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، میرے پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی تھی، میں نے اسے کا گلا گھونٹ دیا، اسے مار دیا۔ شوہر کہتا ہے اے میری شریک حیات واقعی تو بڑی وفادار ہے، سن تو صحیح تو بڑی وفادار ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اب زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں وہ بچی کھیلتی کھیلتی اپنے گھر پہ آ جاتی ہے، اپنی ماں کے پاس آ جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت بچی ہے، اس کے ننھے ننھے ہاتھ ہیں، ننھے ننھے پاؤں ہیں، اللہ اکبر، خوبصورت بچی ہے، بال اس کے سلجھے ہوئے ہیں۔ اس مرد نے، اس انسان نے اس بچی کو دیکھا، بچی کو جب دیکھا تو بچی کو دیکھنے کے بعد دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اپنی بیوی سے کہتی ہے یہ کس کی بچی ہے؟ بیوی کہتی ہے یہ فلاں پڑوس کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ہے، ہمارے گھر پہ کھیلنے آ گئی ہے۔ شوہر کہتا ہے ذرا دیکھ تو صحیح بچی کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کی من بھاتی صورت دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اے میری بیوی کتنی پیاری بچی ہے نا یہ۔ بیوی کہتی ہے اچھا میرے شوہر نامدار تمہیں بچی بڑی اچھی لگی؟ کہا ہاں یہ بچی بڑی پیاری ہے، اس کی باتیں بڑی اچھی ہے، اس کی زبان میں ایسا لگتا ہے جیسے رب نے رس گھول دیا ہے۔ اے میری بیوی اس کی ادائیں بڑی اچھی ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر نامدار اگر تم اجازت تو ایک بات کہوں۔ شوہر کہتا کہو کیا بات ہے؟ بیوی نے سوچا کہ آج موڈ اچھا ہے، آج جو ہے کیفیت اچھی لگ رہی ہے دل کی، چلو آج راز کو فاش کر دیتے ہیں۔ بیوی نے سوچا اب بچی بڑی ہو گئی ہے اور پھر اس کے دل میں اس کی محبت بھی پیدا ہو گئی ہے، اب یہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں مارے گا، اب یہ باپ اپنی بیٹی کا گلا نہیں گھونٹے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت جو ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار ایک راز کو میں نے راز رکھا ہے، وہ راز یہ ہے کہ جو بچی ہے یہ فلاں پڑوس کی بچی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی بیٹی ہے، میرے جسم سے نکلا ہوا بلکہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اے میرے شوہر نامدار میرے پیٹ کے اندر جو آپ کا نطفہ تھا وہ بچہ نہیں، وہ بچی پیدا ہوئی تھی، اسے میں نے مارا نہیں، اسے میں نے پڑوس کو دے دیا تھا، ابھی بچی بڑی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات تو اپنے شوہر سے کہہ دیا مگر اس شوہر کے دل میں، اس انسان کے دل میں یہ بات آ گئی آج یہ بچی چھوٹی ہے، آج اس کی جو ہے صورت من بھاتی صورت ہے، لیکن جب کل یہ بڑی ہو جائے گی اس کا بیاہ کرنا ہوگا، کوئی مجھے سسر کہے گا یہ مجھے گوارا نہیں، مجھے کسی کو داماد کہنا پڑے
یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ان کے دل تھے اور کیسے دل میں میل تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دل میں خیال کیا چلو اس بچی کو مارنا ہے، اب مارنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو آج جو ہے ایک جگہ دعوت پہ لے جانے والا ہوں، لہذا تم میری بیٹی کو سجا دو، میری بیٹی کو سوار دو، اچھے کپڑے پہنا دو، ان کو خوشبو لگا دو، میں آج دعوت میں لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں اپنی بیٹی کو سجا دیتی ہے، سرما لگا دیتی ہے، اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے کہ آج میری بیٹی باپ کے ساتھ جو ہے، آج میری بیٹی باپ کے ساتھ جو ہے دعوت میں جا رہی ہے۔ اچھے کپڑے پہنانے کے بعد باپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ باپ اپنی بچی کے انگلی کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد اپنے گھر سے نکلتا ہے، جنگل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اللہ وہ جنگل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، باپ بھی چل رہا ہے، بیٹی بھی چل رہی ہے۔ راستے میں حال یہ کہ باپ کے پاؤں پہ کانٹا چبھتا ہے، بیٹی رونے لگتی ہے، اے ابا جان تمہارے پاؤں سے کانٹے، تمہارے پاؤں سے خون نکل رہے ہیں، اے ابا جان ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہم گھر کو چلتے ہیں، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اچھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، اے ابا جان تمہارے پاؤں سے خون نکل رہے ہیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تمہارے پاؤں سے خون نکل کر اگر مجھے کھانا مل رہا ہے، مجھے ایسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابا جان گھر کو چلتے ہیں۔ باپ کہتا بیٹے تھوڑی اور دور، بس تھوڑی اور دیر چلنا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک گڑھا جو پہلے سے کھودا ہوا تھا، بلکہ ایک بتایا گیا ہے کہ باپ گڑھا کھودنے لگتا ہے، بیٹی کہتی ہے یہ ابا جان گڑھا کیوں کھود رہے ہو، پسینے نکل رہے ہیں تمہارے جسم سے، تم تھک جا رہے ہو۔ وہ بچی اپنے ہاتھوں سے باپ کے پسینے کو پوچھ رہی ہے، مگر وہ باپ وہ ظالم، وہ سنگ دل انسان گڑھا کھودنے میں لگا ہوا ہے۔ گڑھا کھودتے کھودتے جب گڑھا مکمل ہوتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے اے بیٹی گڑھے میں آ جاؤ۔ بیٹی کہتی ہے ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ باپ کہتا ہے بیٹی ہم دونوں کھیل رہے ہیں، تم اس گڑھے پہ کھڑی ہو جاؤ۔ بچی گڑھے میں کھڑی ہو جاتی ہے، باپ جو ہے گڑھے کے دونوں طرف سے مٹی دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب جو ہے مٹی دینا شروع کرتا ہے، وہ مٹی جب گھٹنوں تک پہنچتا ہے تو بیٹی کہتی ہے ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ باپ کہہ رہے بیٹا بس اور تھوڑی دیر، بس اور تھوڑی دیر۔ اللہ پر پھر مٹی بھرا جاتا ہے، مٹی کو اور دور تک جو ہے دیا جاتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا کیا کر رہے ہو؟ باپ کہتا ہے بیٹی بس تھوڑی دیر اور، کمر تک مٹی دی جاتی ہے۔ جب کمر تک بچی کو گاڑ دیا جاتا ہے تو بیٹی کہتی ہے ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ باپ کہتے ہیں بیٹا تھوڑی دیر اور، کچھ دور، کچھ دیر اور۔ اب جب اور مٹی دی جاتی ہے بچی سمجھ جاتی ہے اب یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ مجھے زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی فریاد کرتی ہے اے مولا کب تک بیٹیوں کو اس طریقے سے زندہ درگور کیا جائے گا؟ کب تک بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جائے گا؟ اے مولا کب تک اس طریقے سے لڑکیوں پر عورتوں پر ظلم ہوتا رہے گا؟ اے مولا میری دعا قبول کر لے، اب کسی ایسے کو بھیج دے کہ ان تمام تر چیزوں کو، باطل عقیدے کو تہس نہس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی فریاد کو سنتا ہے اور 12 ربیع الاول کو اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ مصطفیٰ کریم آئے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ظلم ہوتا رہا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہا، بیٹیوں کو گاڑا جاتا رہا، ظلم ہوتے رہے عورتوں پر۔ اگر مصطفیٰ کریم آئے تو آنے کے بعد مصطفیٰ کریم نے بتایا یہ بیوی ہے، اس کی محبت یہ ہے، بیوی کو پیار سے دیکھو تو ثواب ہے، بیوی اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرو تو ثواب ہے، بیوی کو پیار سے بوسہ دو تو ثواب ہے۔ یہ بیوی ہے، اس کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا جائے، یہ ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ بیٹی ہے، اسے پروان چڑھانا، شادی کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، ایسا کرو گے جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ یہ بہن ہے، اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے حقوق ادا کرو گے
جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم کے آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا، حال کچھ اور تھا، لیکن مصطفیٰ کریم آئے تو حال کچھ اور ہے۔ وہ عورت ہے جن کو پاؤں کی جوتیاں سمجھی جا رہی تھی، اب اس ماں کے قدم کے نیچے مصطفیٰ کریم نے جنت کو رکھ دیا۔ فرمایا کہ اگر تم بیٹے ہو تو تمہاری ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے، اگر تم شوہر ہو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا، اگر تم باپ ہو بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا، اگر بھائی ہو بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ یعنی معاملہ یہ ہوا، ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو جو ہے عورت ہو جو بھی ہو اس سے محبت کرو گے اللہ اس کا جزا اور بدلہ دنیا و آخرت میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ تمام تر چیزیں اسلام کے آنے کے بعد ہے، یہ تمام تر چیزیں محمد عربی کے دنیا میں آنے کے بعد ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو ہے مسلمانوں کے علاوہ دوسروں پر بھی مصطفیٰ کریم کے احسان ہے یا نہیں ہے؟ مصطفیٰ کریم کے احسان غیروں پر ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت جو بھی آدم کی اولاد اس دنیا میں آئے ان سب پر مصطفیٰ کریم کا احسان ہے کہ مصطفیٰ کریم آئے، آنے کے بعد تمام تر باطل عقیدوں کو بالائے طاق رکھوا دیا اور وہ عقیدہ دیا کہ جس عقیدے کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، جس عقیدے کے ذریعے سے عورت کو اس کا مقام مل سکے، جس عقیدے کے ذریعے سے ماں کو اس کا مقام مل سکے، جس عقیدے کے ذریعے سے بہن کو اس کا مقام مل سکے، جس عقیدے کے ذریعے سے بیوی کو اس کا درجہ مل سکے، یہ تمام تر چیزیں مصطفیٰ کریم نے عطا کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ پوری روئے زمین کے انسانوں پر مصطفیٰ کریم کا احسان ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے حال قوم کا اتنا برا تھا، اللہ خاص کر عورتوں کے حوالے سے اتنا ظلم، اتنی زیادتی عورتوں کے ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ 10 لوگ زنا کرتے، اور جب حمل ٹھہرتا تو عورت 10 کو بلاتی اور بلانے کا جس کو کہہ دیتی کہ تیرا بچہ ہے اسے اس کو ماننا پڑتا تھا۔ یہ طریقہ رہا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا اگر بچہ ہو تو بلا کر کے کہتی کہ تیرا بچہ، جسے کہہ دے اسے اس بچے کو اپنا بنانا پڑتا تھا، اور بچی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا، یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ لوگ، ان چیزوں کو بہتر سمجھتے تھے، مگر اسلام نے کہا عورت صنف نازک ہے، عورت پاؤں کی جوتی نہیں، عورت صرف اور صرف اپنی خواہشات کو مٹانے کی کوئی چیز نہیں، بلکہ عورت محبت کرنے کی چیز ہے۔ عورت کا مقام، مرتبہ اس انداز، اس پیرائے سے میرے مصطفیٰ نے بڑھایا کہ صرف بتایا نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، ہاں، صرف بتایا نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اور کیا بتایا کہ مصطفیٰ کریم حضرت عائشہ ہڈی کے جس حصے پر اپنی زبان کو لگا کر کے، منہ کو لگا کر کے کھاتی، سرکار اسی حصے پر اپنے منہ کو لگا کر کے کھایا کرتے تھے۔ ہاں، یہ طریقہ۔ اور ہمارے یہاں الگ معاملہ ہے نبی، ہمارے یہاں تو سسٹم ایسا ہے اگر میاں بیوی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لیے ہو گیا، پھر ہے نا، گھر کی بوڑھی عورتیں تانا دے دے کے مار ڈالیں گی، یہ بیوی کا ہو گیا، یہ جورو کا غلام ہے، یہ ہے نا، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ وہ
گھومنے چلے گئے دونوں میاں بیوی کہیں پہ، خالی گھما رہا ہے، باہر لے جا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، گھما رہا ہے، بس یہی ایسا کام ہے۔ ارے بابا تو اپنی بیوی کو گھما رہا ہے نا، اپنی والے کو گھما رہا ہے نا، دوسری والے کو تو نہیں گھما رہا ہے۔ ہاں بھائی، مطلب ہمارے کے دستور ایسے بن گئے ہیں۔ ہاں، وہ بیوی سے محبت کر سکتا نہیں، بالکل روٹھے روٹھے بات کرنا کیا ہے کام دیکھ اپنا، روٹھے روٹھے بات کرنا۔ ارے بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی تمہارے لیے، اب تم ہی روٹھے روٹھے بات کریں گے؟ ہاں تم ہی روٹھے روٹھے بات کریں گے تو کن کے پاس جائیں گے پھر، ہے نا؟ تو کہ ہمارے دستور بنا لیے، میاں بھی بیٹے کھانا کھا سکتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں کر کے بتایا ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ سرکار ریس لگا رہے ہیں، سنے نا آپ لوگ، دوڑ لگا دوڑ، کبھی سرکار آگے بڑھ جا رہے ہیں، کبھی سرکار پیچھے ہو جا رہے ہیں، جان بوجھ کے پیچھے ہو جا رہے ہیں کہ بیوی آگے بڑھ جائے گی تو بیوی کو خوشی ملے گی۔ سبحان اللہ، ہاں یہ ہمارے مصطفیٰ کریم کا طریقہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی نکل گیا گھومنے کے لیے باہر کو صبح کو 10 آدمی 10 بات ہے، کیا ہے ان کو اب صبح صبح نکل گئے گھومنے کے دونوں جوڑے کے ساتھ، معاملہ کیا ہے؟ کم سے کم سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہے نا، پڑھیں تو کم سے کم، نہیں تو کم سے کم سنیں علماء کرام سے، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ آج جو ہے وقت کافی ہو چلا ہے، 11:15 بجے جا رہے ہیں، کم سے کم انشاءاللہ گفتگو ہوں گی، پھر ابھی بہت دن باقی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بولنے کو غلطی ہو گئی بتوبہ کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔